الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بد کر ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں واقعی احترام جی قدر علماء کرام سامعین کرامی میرے معزز نوجوانوں ساتھیوں دوستوں
انتہائی ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سب مل کر کہہ دیں آمین۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں جو کچھ کہوں اور آپ جو کچھ سنیں، اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کہہ دیں آمین۔ میرے بھائی دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں آیا ومن اعرض عن ذکری، جس نے اعراض کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، جس نے منہ پھیر لیا میرے ذکر سے، جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پس بے شک ہم اس کا زندگی میں جینا تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، خواہ اس کے پاس آسائشیں ہوں، آرام کی جگہ ہو، گھر کوٹھی بنگلہ کار مال و دولت سب موجود ہو، لیکن اس کو اطمینان قلوب حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عن ذکری، ومن اعرض عن ذکری، اس نے اعراض کیا ہے ہمارے ذکر سے، وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت یاما، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم اسے میدان حشر میں اندھا کر کے لائیں گے۔ یہ بھائیو ذکر کیا ہے؟ صرف زبان سے اللہ اللہ کہہ دینا یہ ذکر تو ہے لیکن مکمل ذکر نہیں۔ ذکر تو ہے، بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، یہ ذکر تو ہے لیکن مکمل ذکر نہیں۔ دین اسلام ہی مکمل ذکر ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ ذکر کر رہا ہے۔ صرف زبان سے اللہ اللہ کہہ دینا، سبحان اللہ کہہ دینا، الحمدللہ کہہ دینا یا لا الہ الا اللہ کہہ دینا، صرف یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ ذکر تو ہے لیکن مکمل ذکر نہیں ہے۔ مکمل ذکر اسلام ہے۔ کم و بیش اس دنیا میں 4200 مذاہب ہیں، تو سچا مذہب کون سا ہے؟ قرآن میں آیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام سچا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو شعور دیا ہے۔ اس شعور کو اللہ رب العزت نے زمینوں پر، پہاڑوں پر، فرشتوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس شعور کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ حضرت انسان نے اس شعور کو قبول کیا۔ تو جس شخص کے پاس جتنا شعور ہوگا اس کے مطابق ہی آخرت میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اب آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک انسان پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس بے ہوشی کی حالت میں، اس پاگل پنے کی حالت میں اگر اس کی 10 نمازیں بھی رہ جائیں تو اس سے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس شعور نہیں ہے۔ ہاں، اگر انسان کے پاس شعور ہے تو اس نے اگر نماز نہ پڑھی، اللہ کا ذکر نہ کیا تو پھر اس سے حساب ہوگا، جیسا کہ قرآن میں آیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کا اس دنیا میں زندگی کو جینے کو حرام تنگ کر دیں گے، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَىٰ، اور جب اسے میدان حشر میں لائیں گے قیامت کے دن تو اندھا کر کے لائیں گے۔ تو ہم اگر اپنے گھریلو زندگی میں دیکھیں کہ جب ہمارا کوئی ایک بچہ ہے تو وہ ذہین ہے، ایک ہے وہ تھوڑا ناسمجھ ہے، تو جو جتنا ذہین ہوتا ہے، جتنا شعوردار ہوتا ہے، ہم اس کو اتنی ہی زیادہ تعلیم میں ڈالتے ہیں، اسی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں، اسے یہ بنانا ہے، اسے یہ کروا دیں، اسے یہ ڈپلومہ کروا دیں، اسے یہ پڑھائی، اس کی یہ تعلیم کروا دیں، اسے MBBS بنا دیں، اسے انجینئر بنا دیں، کیونکہ اس کا شعور اتنا ہی زیادہ ہے، وہ لائق ہے۔ جیسا اللہ رب العزت نے انسان کو شعور عطا کیا، قیامت کے دن اسی شعور کے مطابق اس سے سوال کیا جائے۔
تو میرے بھائی و دوستو، مرنے کے بعد صرف 3 سوال کیے جائیں گے۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا؟ تیرا رب کون ہے؟ ہم ادھر اس وقت بتا سکیں گے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری سب سے پہلی نظر کس پہ گئی۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کسی شخص کا قرضہ دینا ہو تو میری نظر تو کبھی اللہ پہ جاتی ہی نہیں ہے۔ ہاں جاتی ہے جی فلاں شخص سے ادھار لے کے اتار دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، فلاں کام کر لوں، فلاں کاروبار کر لوں، اس میں نفع ہو جائے گا، قرض اتار دوں گا۔ ہاں ہم نے اللہ کو نہ پہچانا۔ جب قبر میں سوال ہوگا نا من رب کا، اگر ہماری پہلی نظر اللہ رب العزت پر جائے گی تو پھر ہم جواب دے سکیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ تو بھائی ہم تو محتاجوں سے مانگتے ہیں، جو محتاجوں کو دینے والا ہے اسے مانگتے ہی نہیں۔ اسی طرح ہے نا، میں اور آپ دیکھیں جب ہمارے اوپر کوئی مشکلات یا کوئی پریشانی آتی ہے، ہم نے کبھی اللہ کی طرف رجوع کیا نہیں کیا۔ تو میرے بھائی دوستو یہ کیا ہے؟ ان ذکری، ہم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر سے کیا کر لیا بھائی؟ بولے نا، اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا۔ تو میرے بھائی دوستو اس کے بعد سوال ہوگا من نبی ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لیا تو ہم کہہ سکیں گے ربی اللہ، اور اگر نہ پہچانا تو پھر ہم کہیں گے لا ادری، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب کون ہے۔ اس کے بعد من نبی کا، کہ تیرا نبی کون ہے، انہیں کس کے طریقے پر عمل کیا، اپنی زندگی کس کے طریقوں کے مطابق گزاری، غیروں کے طریقوں کے مطابق چلا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، تیرا رہن سہن کیا تھا، تیرا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، تیرے معاملات کس طرح کے تھے، تیرا کھانا پینا چلنا پھرنا کیا تھا، تیرا سونا جاگنا کیا تھا، تیری یہ 24 گھنٹے کی زندگی کیا تھی۔ میرے بھائی دوستو ہم نے پانی تو پینا ہی ہے، اگر سنت کے مطابق پینے تو یہ ہمارا عبادت بن جائے گا، یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائے گا جیسا کہ قرآن میں آتا۔ اس کے بعد سوال ہوگا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ تو میرے بھائی دوستو ہم اسلام کو اپنائیں، اللہ کو پہچانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو میرے بھائی دوستو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ومن اعرض عن ذکری، ہماری یہ جو سوچیں بن چکی ہیں نا کہ یہ تسبیح کے اوپر ذکر کر لینا ہی ذکر ہے، نہیں، یہ ذکر تو ہے مکمل ذکر، پورا دین اسلام یہ مکمل ذکر ہے۔ تو میرے بھائی دوستو جب اس انسان کو قیامت کے دن میدان حشر میں اندھا کر کے لایا جائے گا، پھر یہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اے میرے رب، قال رب، اے میرے رب لم حشرتنی اعمی، یہ میرا حشر کیوں کر دیا، مجھے اندھا کیوں کر دیا، وقد كنت بصیرا، میں تو بینا تھا، میں تو دیکھ سکتا تھا، میری تو آنکھیں صحیح تھی۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، فنسیتها، تو نے ان کو بلا دیا۔ آیات میں قرآن بھی شامل ہے، یہ دین اسلام بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو دین اسلام کے بھیجنے کے ساتھ ساتھ ایک معلم بھی بھیجا ہے، نبی بھی بھیجے ہیں کہ جو ہمیں سکھلائیں کہ یہ آیات کیا ہیں، یہ قرآن کیا ہے۔ ہم پچھلی قوموں کو اگر دیکھیں، جیسا کہ نبی آتے وہ اپنی قوموں کو بتاتے، ان کو تبلیغ کرتے، جو ان کی بات کو مان لیتا وہ کامیاب ہو جاتا، اور جو نہیں مانتا تھا وہ ناکام ہو جاتا تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو جنہوں نے مان لیا وہ تو کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ تو پھر قرآن میں آیا والعصر،
قسم ہے زمانے کی. کون سے زمانے کی؟ آپ پچھلی قوموں کی تاریخ پڑھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، ان کا مسکن دیکھیں، ان کی زندگیاں دیکھیں، ان کی رہائش گاہیں دیکھیں، ان کی علامات دیکھیں. تو پھر قرآن نے ان کی تاریخ کی، ان کے مسکن کی، ان کے حالات کی قسم کھائی. والعصر کہ قسم ہے اس زمانے کی. وہ چیخ چیخ کر زمانہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. بھائی انسان خسارے میں تو ہیں، تو کامیاب کون ہے؟ پھر قرآن میں آیا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے وہ لوگ کامیاب ہیں جن میں 4 علامات پائی جائیں، 4 نشانیاں پائی جائیں. الا الذین آمنوا، وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ وہ ایمان لائیں. کیا؟ وہ ایمان لائیں. کس طرح سے لائیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تصدیق بما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو کچھ بھی لائے ہیں، اقرار باللسان، اس کا زبان سے اقرار کریں، و تصدیق بالقلب، اور دل سے بھی اس کو تسلیم کریں، اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں اور عمل کر کے دکھائیں. تو میرے بھائی دوستو، ان کا پھر ایمان کامل ہوگا، ان کا پھر ایمان کامل ہوگا. تو ایک نشانی مکمل ہو گئی، یہ یاد کر لیں. پہلی نشانی کون سی ہے بھائی؟ ایمان کامل ہو. ایمان کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو کچھ بھی لائے، تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تصدیق کرنی ہے. تصدیق کس طرح سے کرنی ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، اور اس پر عمل کر کے دکھانا ہے. اس کے بعد دوسری نشانی یہ ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کرنے ہیں. عمل صالح کون سا عمل ہے؟ سنت عمل ہے. میرے بھائیو دوستو، سنت عمل سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی عمل ہی نہیں. ایک جو بدعت ہے نا، وہ ہم کو کتنی اچھی لگ رہی ہو، کتنی پسند ہو، ہمیں مرغوب لگ رہی ہو، بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہو، لیکن وہ سنت سے پیچھے ہے. سنت سے بڑھ کر کسی کا عمل ہو سکتا ہی نہیں ہے. 2 نشانیاں پوری ہو گئی. کون کون سی؟ بولے نا بھائی، کون کون سی؟ ایک تو ایمان مکمل ہو، کامل ہو، اور دوسرا عمل صالح کریں. تیسرا حدیث وتواصوا بالحق، کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، سچ کی بات کہیں، جسے ہم آپ کی زبان میں دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، کہ ایک دوسرے کو حق بات کہیں. جب یہ تینوں مومن کی نشانیاں ہو جائیں گی، پھر جیسے صحابہ پر تکلیفیں آئیں، ان پر پریشانیاں آئیں، ان پر حالات آئے، اسی طرح پھر مومن پر بھی حالات آئیں گے. اسی طرح پھر مومن پر حالات آئیں گے. تو جب حالات آئیں گے تو پھر حدیث میں آیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو جب اس مومن میں 3 نشانیاں پوری ہو جائیں گی نا، تو پھر یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جائے گا. اس کے اوپر تکالیف آئیں گی، حالات آئیں گی. تو پھر قرآن نے ان کو درس دیا وتواصوا بالصبر، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بات یہ چل رہی تھی کہ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تمہارے پاس میری آیات آئیں، تم نے ان کو جھٹلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. قیامت کے دن آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. تو میرے بھائی دوستو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت سے شکوہ کریں گے. کیا؟ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یا اللہ تیری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ قرآن کو چھوڑنے کی یہ سزا ملے گی قیامت میں، کہ جب ہمیں اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان حشر میں لائیں گے تو ہمیں اندھا کر کے لائیں گے. تو یہ کس چیز کا نقصان ہے میرے بھائیوں؟ کس چیز کا نقصان ہے؟ دین سے ہٹنے کا، قرآن کو چھوڑنے کا. تو میرے بھائی دوستو،
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی مسجد میں مولانا امین صاحب میرے استاد محترم ہیں، تو ان سے آپ آئیں، قرآن سیکھیں، پھر اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو بہت آسان کر دیا ہے، اس دین کو سمجھانے کے لیے نبی بھی بھیجے، اس کے بعد علماء ہیں، مشائخ ہیں، آپ کی مسجدوں میں بھی علماء موجود ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ کے گھر تک پہنچا دیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک الماری میں رکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ وبال تو آئیں گے نا، پریشانیاں تو آئیں گی نا۔ اگر ہم الفت چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے ملے گی، برکت چاہتے ہیں تو قرآن سے ملے گی، توبہ کا طریقہ چاہتے ہیں تو قرآن سے ملے گا، ثواب چاہتے ہیں تو قرآن سے ملے گا، جمال چاہتے ہو تو قرآن سے ملے گا، حکمت چاہتے ہو تو قرآن سے ملے گی، خیر چاہتے ہو تو قرآن سے ملے گی، دلائل چاہتے ہو تو قرآن سے ملیں گے، زکوٰۃ چاہتے ہو، پاکیزگی چاہتے ہو تو قرآن سے ملیں گے، رحمت چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو تو قرآن سے ملیں گے۔ میرے بھائی دوستو، رحمت چاہتے ہو، زکوٰۃ کا حکم چاہتے ہو، صدق چاہتے ہو، سچائی چاہتے ہو، ضیاء چاہتے ہو، روشنی چاہتے ہو، تراوت چاہتے ہو، پاکیزگی چاہتے ہو، ظرف چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، اللہ سے قربت چاہتے ہو، عبادت کا مزہ چاہتے ہو، نصیحات چاہتے ہو، واعظ چاہتے ہو، نور چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، یقین چاہتے ہو، صلہ رحمی چاہتے ہو، تو یہ سب کچھ آپ کو قرآن سے ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اللہ رب العزت اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، باقی دعوانا۔